کیا آپ جانتے ہیں کہ مستکبروں کا سہارا کون سی چیز ہوتی ہے، اور کیا وہ چیز ان کو قیامت میں کام آئے گی؟ اور وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے سخت قسم کے دردناک عذاب کا وعدہ کیا ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات کو سورہ جاثیہ کی آیتوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سورہ جاثیہ کی تفسیر کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم آیت نمبر 10، 11 اور 12 کی تفسیر جانیں گے۔ تو آئیے اپنے اس نورانی سفر کے آغاز میں سب سے پہلے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 10 کی بہترین تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ورائهم جہنم ولا يغنی عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولیاء ولهم عذاب عظیم۔ جہنم تو ان کے پیچھے ہی پیچھے ہے، اور جو کچھ وہ اعمال کرتے رہے نہ تو وہی ان کے کام آئیں گے، اور نہ وہ جن کو انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے سرپرست بنائے تھے، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا نکات پائے جاتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ وراء کا معنی پیچھے بھی ہوتا ہے اور سامنے بھی۔ اس آیت میں وراء کا معنی ہے سامنے، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 79 میں ہم پڑھتے ہیں، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا۔ جناب خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں نے کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کیونکہ اس کے سامنے ظالم بادشاہ ہے جو سالم کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اسی لیے میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ وہ عیبدار ہو جائے اور اس پر قبضہ نہ ہو۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 میں ہم پڑھتے ہیں، جب موت ان کے پاس آتی ہے تو کہتے ہیں، پروردگار ہمیں لوٹا دے تاکہ نیک اعمال انجام دیں، تو ان کو جواب ملے گا ہرگز نہیں۔ اور اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے، من ورائہم برزخ، یعنی موت کے بعد ان لوگوں کے سامنے برزخ ہے، اور وہاں یہ لوگ اس وقت تک رہیں گے جب تک قیامت نہ آ جائے۔ یہاں پر بھی لفظ وراء کا معنی سامنے ہی ہے۔ اس آیت اور پچھلی آیتوں میں مختلف طرح کے عذاب بیان ہوئے ہیں، بے عذاب علیم، عذاب مہین اور عذاب عظیم۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قیامت میں مشرکین تنہا اور بے پناہ ہوں گے۔ نمبر 2، مستکبروں کا سہارا یا تو ان کا مال ہے یا ان کے دوست، اور قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی کام نہ آئے گا۔ نمبر 3، قرآن مجید دنیا میں ہی مذاق اڑانے والوں اور حرمت پامال کرنے والوں کے ذلیل ہونے کی پیشن گوئی کر رہا ہے۔ اتخذها ہزوا اولئک لہم عذاب مہین من ورائہم جہنم۔ عذاب مہین جہنم کے ساتھ آیا ہے، اور شاید اس سے مراد دنیا میں ذلیل ہونا ہے۔ نمبر 4، دنیا کے مال و اسباب قیامت میں کوئی کام نہ آئیں گے۔ نمبر 5، جہنم کی طرف توجہ کرنا تکبر اور گناہ کی تکرار سے بچنے کا وسیلہ ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 10 کی تفسیر کو جان لینے کے بعد آیت نمبر 11 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم۔
یہ قرآن ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کیا ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 11 کے اندر ایک نکتہ پایا جاتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ نکتہ کیا ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر۔ نکتہ، رجس کا معنی ہے رجس اور گندگی، یعنی کافروں کو گندی اور گھنونی چیزوں کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ نکتے کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 11 ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید سراپا ہدایت ہے، اس کا حکم اور نہیں اس کی داستانیں اور مثالیں۔ نمبر 2، اللہ کا عذاب اتمام حجت کے بعد آتا ہے۔ دو آیتوں کی تفسیر جان لینے کے بعد اب اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 12 کی تلاوت کو بھی اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ خدا ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ اس کے فضل و کرم سے معاش کی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ آیت نمبر 12 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 12 ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے۔ نمبر 1، اللہ کے کام با مقصد، حکیمانہ اور انسان کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، مادی فائدے اللہ سے رابطے کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، سمندروں پر قابو اور طبیعی عوامل کا اثر اللہ کے ارادے سے ہے۔ نمبر 4، اگرچہ فضل و کرم اور رحمت اللہ کی جانب سے ہے، مگر ان سب کو پانے کے لیے انسان کو کوشش کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5، اللہ کسی کا مقروض نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی وہ دیتا ہے اپنے لطف سے دیتا ہے۔ نمبر 6، نعمتوں پر توجہ دینے سے انسان کے اندر شکر ادا کرنے کا جذبہ زندہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، انسان آزاد اور صاحب اختیار ہے۔ لعلکم تشکرون، لفظ لعل جس کا معنی ہے شاید، یہ اللہ کے شک و تردید کی علامت نہیں ہے، بلکہ انسان کے اختیار کی علامت ہے کہ وہ شکر گزار بھی ہو سکتا ہے اور ناشکرا بھی۔ تو محترم ناظرین، ہم نے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 12 تک کی تفسیر کو جان لیا اور ساتھ ہی اپنے سوالوں کے جوابات بھی جان لیے۔ تو ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ مستکبر لوگوں کا سہارا یا تو ان کا مال ہوتا ہے یا ان کے دوست ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے سخت قسم کے دردناک عذاب کا وعدہ کیا ہے جو پروردگار عالم کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔